طرح مسلم عقیدہ ہے. میں نے بیان کیا کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اجماع سے ثابت ہوتا ہے اور عقلی اعتبار سے بھی ثابت ہوتا ہے. کسی کے نبی ہونے کے لیے قرآن، حدیث اور اجماع کی جو تعلیمات ہیں وہ اپنی جگہ ہے. عقلی اعتبار سے بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو نبی میں ہونی چاہیے. اگر ہم عقلی اعتبار سے بھی قادیانیوں کے کہلانے والے نبی کو دیکھیں، اس کے اندر بھی ایسی کوئی علامت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کام کرنے والی عقل اسے نبی تصور کرے. پھر قادیانی کچھ روایتوں کو لے کر مسلمانوں کے ایمان کو تردد میں ڈالتے ہیں. میں کچھ روایت اور آپ کے سامنے اشکالات بھی بیان کروں گا تاکہ ہمیں ہر اعتبار سے معلوم ہو جائے کہ قرآن، حدیث، اجماع بھی یہی کہتا ہے کہ سب سے آخری نبی آپ ہیں. عقل بھی اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ سب سے آخری نبی بھی آپ ہیں. اور جس کو آخری نبی کہا جا رہا ہے قادیانیوں کے نزدیک، اس میں ایسی علامتیں ہیں کہ جو نبی ہونے کے منافی ہے. ایسی علامت والا نبی نہیں ہو سکتا. اور الحمدللہ کل 7 ستمبر اور یوم دفاع ختم نبوت الحمدللہ گزرا اور تقریباً 50 سال اس عقیدے کو اور قادیانیوں کو کافر کہنے میں جو آئین نے بیان کیا، تو لہذا اس کو پورے 50 سال گزرے. الحمدللہ گولڈن جوبلی کے اعتبار سے 50 سال اس مسلمانوں کے یہ عقیدے اور اس عقیدے سے پھرنے والوں کو الگ اعلان کافر قرار دینے کا جو حکم اس وقت بیان کیا تھا، اس کو تقریباً 50 سال گزرے. کل ہی ہم نے یہ دن منایا ہے. تو اسی اعتبار سے موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے. لوح محفوظ کے اندر بھی لکھا ہے اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کو گھبراہٹ ہوئی. یعنی نماز پہلے کس نے پڑھی، فجر کس نے پڑھی، ظہر کس نے پڑھی. اس کی تفاسیر میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی. جب آپ کو دنیا میں، جنت کے اندر تو کوئی اندھیرا ہی نہیں تھا، جب آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تو دنیا میں جب بھیجا گیا تو آپ کو اندھیرے سے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، آپ کے پاس آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آذان دی. روایتوں میں لکھا ہے اور آذان کے اندر آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ من محمد، کہ محمد کون ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے وہ آخری ہیں کہ جو سب سے آخری نبی ہیں. یعنی اس وقت بھی پیارے آقا علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو بیان کرتا ہے. روایتوں میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان، آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان یہ بات لکھی تھی کہ محمد الرسول اللہ ان محمد خاتم النبیین. محمد دونوں کندھوں کے درمیان، دیکھیں نبی کے کندھوں کے درمیان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا کہ ان محمد خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں اور آپ سب سے آخری نبی ہیں. اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کی 20 روایتیں ایسی موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سب سے آخری نبی ہیں. اب اس کو اگر دلائل دیے جائیں، دلائل تو بے شمار ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوگا. قرآن کریم کی کئی آیات ہیں. اب جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم اسے سمجھ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ وقتاً فوقتاً لوگوں نے نبوت کے آخر دعوے کیے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ خبر دے دی تھی کہ میری امت میں سے 30 کے قریب ایسے جھوٹے اور دجال ہوں گے کہ کلہم یزعم انہ نبی. ان میں سے ہر شخص یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے. ایک روایت میں 30 کی تعداد آئی ہے، ایک کی قریب من 30 کے قریب آئی ہے، ایک کی تعداد 70 سے زیادہ آئی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر دور میں شر پسند عناصر لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن جتنے بھی نبی نے نبوت کے دعوے کیے لیکن 30 وہ نبی ہیں، 30 ایسے افراد تھے کہ جن کی نبوت کو لوگوں نے تسلیم کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ورنہ نبوت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں. نبوت کے دعوے کرنے والوں کی جو اصل مقصود تھا وہ یا تو مال و دولت کی کمائی تھی، یا تو پھر دنیا کے اندر شہرت تھی. خدا کا دعویٰ کر نہیں سکتے تھے
کیونکہ پچھلی امتوں میں فرعون نے جو خدا کا دعویٰ کیا اس کا انجام لوگوں کے سامنے تھا، اس لیے آپ کو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ میں خدا ہوں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کوئی بھی اقرار نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ فرعون کا انجام دیکھ چکا ہے۔ تو اب عزت کمانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا وہ یہ تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر دیا جائے، تو لہذا نبوت کے دعوے کرنے والوں کی جو بنیاد تھی وہ یا تو بنیاد مال و دولت تھی، یا تو بنیاد عزت تھی، یا تو بنیاد شہرت تھی۔ اگر عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نبی کے دنیا میں آنے کی جو علتیں بیان کی گئی ہے بنیادی طور پر وہ 3 سے 4 علتیں بیان کی گئی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، آخری باتیں جس سے معلوم ہو، ضروری نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اگر ہم سے کوئی اس بات پر بحث کرے تو ہم لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہر مسلمان کو کم سے کم مختلف طریقوں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا معلوم ہونا چاہیے۔ جس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا معلوم ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جس کو آخری نبی کہا جا رہا ہے وہ آخری نبی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی بھی کچھ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو نبی بھیجے جاتے ہیں ان کی 3 سے 4 علتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی یا تو اس لیے آتا ہے کہ پہلے نبی کے جو احکامات تھے وہ محفوظ نہیں تھے۔ توجہ رکھیے گا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو جو بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے احکام تھے یا تو وہ محفوظ نہیں تھے، اس پر تحریف تبدیلی ہوئی تھی، یا تو پھر وہ احکام ایسے تھے کہ اس میں مزید ترمیم کی حاجت تھی، اس لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ اگر اس علت کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو احکام نازل کیے، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کا ذمہ امتوں پر تھا، امتوں نے اس میں تبدیلی کر دی۔ اب جو علماء بیان کرتے ہیں کہ نبی کو بھیجنے کی، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کی جو علتوں میں سے ایک بنیادی علت ہے وہ یہ ہے کہ اس نبی کے جو حکام ہیں اس میں ترمیم، اس میں اضافہ یا پچھلی امتوں نے تبدیلی کی، اس تبدیلی کو دور کرنے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے۔ اگر اس علت کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نیا نبی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو احکام نازل فرمائے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے جو آپ پر نازل کیا ہے اس کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو جو بھیجا جاتا ہے اس کی ایک علت یہ ہے، اس کے احکام میں جو تبدیلی ہے اس کو درست کرنا یا اس کی ترمیم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس علت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی دنیا میں نہیں آ سکتا۔ دوسری علت جو علماء نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھیجنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ